آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ماؤں کے لیے بچوں کی تربیت کے رہنما اصول، اور اس کی رائٹر ذکرہ ہیں۔ میں نے دوران مطالعہ ایڈیسن کا واقعہ پڑھا، جس کو بہت پہلے میں نے اپنے شوہر سے سنا تھا، لیکن اب جب کہ اس واقعے پہ میری نظر پڑی، اس نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تربیتی انداز پر ایک تحریر لکھوں جو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں نئی نسل کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ فلسطین کی تحریک آزادی کے مرد مجاہد نے کہا تھا کہ ہمارا اور ہمارے دشمن کا اصل جھگڑا آئندہ نسلوں پر ہے، یا تو وہ انہیں ہمارے ہاتھوں سے چھین کر ہمیں شکست دیں گے، یا پھر ہم اپنی نسلوں کو ان کے پنجے سے بچا کر انہیں شکست دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہی ہمارے بچوں کا اغوا کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی فرد یا قوم و ملت کے لیے اپنی آنے والی نسل سے بڑا اثاثہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ تربیت اولاد میں عام طور پر عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تربیت اولاد میں ماں اور باپ دونوں برابر کے شریک ہیں اور دونوں اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتوں کی طرح اولاد دے کر والدین کو آزماتا ہے، اور وہ ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں اللہ کا سچا بندہ بناتے ہیں یا نہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس بات کا انحصار بہت حد تک انتخاب کردہ زوج یعنی اسپاؤس پر ہے۔ رشتہ کرتے وقت اپنے ساتھی میں اپنے آنے والی نسل کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کے مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ایک مومن لونڈی مشرک خاندان کی عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، ایک مومن غلام مشرک شریف مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ مسلمان گھرانوں میں اکثر شادیاں والدین طے کرتے ہیں۔ انہیں یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ جن مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کے دین اور اخلاق پسندیدہ ہوں، انہیں بہو یا داماد بنائیں، محض شکلوں اور تنخواہوں پر فیصلہ نہ کریں۔ مبادہ افسوس ہو کہ ان کے خاندان سے دین و اخلاق اور اقدار کی وراثت رخصت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے باپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بچے کے باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ جب ہم تربیت اولاد کے تعلق سے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کر لو، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بطور مثال فرمانبردار اولاد کے پیش کرتا ہے۔ دنیا کے دانش مند ششدر و حیران ہیں کہ اس نوجوان کے قلب و جگر، کردار و گفتار میں تسلیم و رضا کا یہ جذبہ کیسے ودیت ہوا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ باپ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا تو بیٹا بھی خلاق عالم کی آزمائش میں صبر و ثبات کا پیکر بنا نظر آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ماتھے پر آج بھی ثبت ہے۔ الغرض حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہی اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت میں نمایاں تھا۔ ایک صنف نازک ہو کر انہوں نے اپنے اوپر ڈر اور خوف کو غالب ہونے نہیں دیا۔ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس بنجر اور بے آباد وادی میں حوصلے، صبر اور توکل کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ اکیلی تھی، اپنے بچے کی تربیت انہوں نے ہی کی تھی، کبھی تنہائی کا شکوہ انہوں نے نہیں کیا۔ ماں جیسی مہذب و بااخلاق ہوگی، یقیناً اس کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ عورت کا تعلیم یافتہ، باشعور اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک باشعور ماں ہی بچے کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتی ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو،
میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اب تک کے دنیا میں بڑے بڑے کردار گزرے ہیں، چاہے انہوں نے دین میں سرفرازی حاصل کی ہو یا دنیا کے اعلیٰ منصب حاصل کیے ہوں، جب بھی انہیں ٹٹولا گیا تو ہر کردار کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال لکھتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ زندگی کے سارے رنگ عورت کے بغیر ادھورے ہیں۔ زندگی کے ہر روپ میں عورت کا ایک مقدم مقام ہے اور وہ اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مقدس کردار کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ عورت کے اندر 3 صفات ایسی ہے جن سے اس دنیا میں انسانی وجود ابھی تک قائم ہے۔ نمبر 1، عورت پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 2، عورت پرورش کر سکتی ہے۔ نمبر 3، عورت تبدیل کر سکتی ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر صحت مند عورت بچے پیدا کر سکتی ہے، پرورش کرنے کا کام بھی کرتی ہے، لیکن عورت کے ذمے جو تیسرا بڑا کام ہے یعنی تبدیل کرنے کا کام، یہ کام صرف ایسی عورت انجام دے سکتی ہے جنہیں صحیح معنوں میں اپنی اہمیت اور حیثیت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف دنیا میں انسانی وجود قائم رکھتی ہیں بلکہ دنیا کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی ترقی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر بچہ بالکل سادہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں کی گود اس کے لیے پہلا مدرسہ ہے اور بچہ کردار، گفتار اور رفتار ماں سے ہی حاصل کرتا ہے۔ ہر بچہ بالکل سادہ سلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ اس سلیٹ پر ابتدائی عبارتیں ماں کے ذریعے ہی لکھی جاتی ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کیا بنے گا، یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی بنیادی نظریات اور اقدار کیسے ہیں۔ بنیاد جتنی مضبوط اور مثبت ہوگی اتنی ہی زیادہ مضبوط اور مثبت شخصیت کی تعمیر ہوگی۔ ترقی دینے والی عورتیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں میں بلند خیالات، اقدار اور اخلاقیات کی پرورش کرتی ہیں۔ آئندہ نسلوں کی ترقی کی ذمہ داری جب تک عورتیں اپنے اوپر نہیں لے گی، نسل پروان نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ پروان چڑھنے اور پرواز کرنے کے لیے بلند خیالات، اقدار اور اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بچے ماں ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی مائیں ہی تصویر کائنات میں رنگ بھرتی ہیں۔ انہی کے ساتھ سے زندگی کا سوز و دروں نہ صرف باقی رہتا ہے بلکہ مسلسل ترقی کرتا ہے۔ جارج برنارڈ شاء انگریزی کے عظیم ادیب ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے 10 میں سے 9 کام غلط ہوتے تھے، لیکن ان کی ماں ہمیشہ لوگوں کو اس کام کے بارے میں بڑے فخر سے بتاتی تھی جو کام مجھ سے صحیح ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے صحیح کاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ اپنی ماں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے میں 2 گنا زیادہ محنت کرتا تھا۔ ہمیں بچوں کی شخصیت کو اہمیت دینا چاہیے، انہیں سننے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں اظہار خیال کا موقع دینا چاہیے، انہیں احساس دلانا چاہیے کہ وہ بہت اہم ہے۔ اکثر والدین بچوں کو صرف سناتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو پہلے سمجھیں پھر سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر والدین بچوں کی گفتگو سنتے ہیں تو بچوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی آئندہ زندگی میں پر اعتماد ہوتے ہیں۔ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر تھامس ایڈیسن کے بچپن کے واقعے کا تذکرہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ایک دن جب ایڈیسن اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو ایک خط دیا جو اس کے ٹیچر نے اس کی ماں کو لکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماں، ٹیچر نے یہ خط دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو صرف تم پڑھ سکتی ہو۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے تیز آواز میں اس خط کو اپنے بیٹے کے سامنے پڑھا کہ تمہارا بچہ بہت جینیس ہے، اس چھوٹے اسکول میں ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو اس کو تعلیم دے سکے، اسی لیے اسے آپ خود پڑھائیں۔ جب ایڈیسن کی ماں کا انتقال ہوا اس وقت وہ صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اور متعدد چیزوں کا موجد بن چکا تھا۔ ایک دن اس نے الماری سے بہت خستہ حالت میں ایک خط پایا جو اس کی ٹیچر نے اس کی ماں کو لکھا تھا۔ اس نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے، اب ہم اسے اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ ایڈیسن اسے پڑھ کر رونے لگا اور اپنی ڈائری میں لکھا کہ تھامس ایڈیسن ذہنی طور پر معذور تھا، جس کو اس کی ماں نے صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا دیا۔ ایڈیسن نے اپنی زندگی میں 1093 چیزیں ایجاد کی، اس میں الیکٹرک بلب بھی ایک اہم ایجاد ہے۔ جب تھامس ایڈیسن کا انتقال ہوا تو پورے امریکہ میں لائٹیں بجھا دی گئی تھی، کیونکہ دنیا کو روشنی دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ایڈیسن کو ایڈیسن بنانے میں ایک ماں کے اس جملے کا کردار تھا جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے گفتگو کرتے وقت انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
ہم اپنے بچوں سے جس طرح گفتگو کرتے ہیں وہ یہ طے کرتا ہے کہ بچے اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس کا یہ سوچنا طے کرتا ہے کہ بچہ کیا بنتا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنے کے بجائے برائیاں اور غلطیاں بیان کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، نالائق ہو وغیرہ۔ تو اس طرح بچہ خود اعتمادی کھو دے گا۔ اگر بچہ تنقید کے ماحول میں رہتا ہے تو ناکارہ بنتا ہے، مخالفت کے ماحول میں رہتا ہے تو فسادی بنتا ہے، شرمندگی کے ماحول میں رہتا ہے تو مجرم بنتا ہے، حوصلہ افزائی کے ماحول میں رہتا ہے تو خود اعتماد بنتا ہے، صفائی ستھرائی کے ماحول میں رہتا ہے تو انصاف سیکھتا ہے، حفاظت کے ماحول میں رہتا ہے تو وفاداری سیکھتا ہے، پسندیدگی کے ماحول میں رہتا ہے تو خود کو پسند کرنا سیکھتا ہے۔ اگر ہم مثبت طرز پر بچوں کی تربیت کریں گے تو بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچہ ترقی کرے گا، اعتماد کریں گے تو بچہ ذمہ دار بنے گا، برداشت کریں گے تو بچہ غلطیوں کا اعتراف کرے گا، معاف کریں گے تو بچہ احسان مند بنے گا، عزت کریں گے تو بچہ عزت کرنا سیکھے گا، دوستانہ رویہ رکھیں گے تو بچہ اپنا مسئلہ آسانی سے بیان کرے گا، وعدہ پورا کریں گے تو بچہ زبان کا سچا اور وعدے کا پابند بنے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ درست رویے کے ساتھ تربیت کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے کی شخصیت کی نشوونما صحیح سمت میں ہو سکے اور وہ معاشرے کا ایک قیمتی فرد بن سکے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔